السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں جمعے کے دن میں نے سورہ الحجرات کی 4 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیتیں 10 تا 13 ہے، 4 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت کے متعلق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو دیگر اقوام کے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ، ایک کسوٹی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کی ہدایت کے لیے تیار کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، چونکہ اس امت سے پہلے اہل کتاب یہود تھی، اور ان میں کتاب دیے جانے کے بعد نبیوں کا سلسلہ لگاتار رہنے کے بعد اخلاقی گراوٹ اس حد تک پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور پھٹکار مار دی گئی ہے۔ اب یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا کام سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا ہے۔ لگاتار پیغمبر آئے ہیں اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ وانی فضلتکم، فضیلت بخشا میں تم کو، علی العالمین، اس وقت کے تمام اقطاع عالم کے لیے تم کو فضیلت بخشا۔ نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، کتابیں تمہارے پاس آئے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ وہ لوگوں کے اندر اس قدر پستی، گراوٹ اور جہالت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا کام ان سے کھینچ لیا ہے، ختم کر دیا ان سے۔ ختم کر کے کدھر دیا؟ بنی اسماعیل میں دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کو تیار کرا ہے، ان کو تیار کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اب یہ نبوت کا کام یہاں سے شروع ہوگا، قیامت تک یہ امت محمدیہ مسلمہ دوسری قوم کے لیے ماڈل رہے گی۔ تو ظاہر ہے جب ان کو دوسروں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو ان کو ہر وہ طریقے سے ٹرینڈ کرنا ہے، کسی قسم کا اس قوم کے اوپر، اس امت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کوئی بھی انسان جو ہے سامنے والے کی بات کب مانیں گا؟ تبھی مانیں گا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین قوم ہے، امت ہے، گروپ، جماعت، ٹوٹل امت محمدیہ کیا ہے؟ بہترین خیر امت ہے، تمہارے جیسے کوئی نہیں رہنا۔ کنتم خیر امۃ، تمہارا وجود، تمہارے کو بھیجا جانا، تمہارے کو جو ہے دوسری قوم پر تم کو سردار بنانا اور دائی بنانا، کیا ہے یہ؟ خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اب تمہارا ہے کردار قیامت تک۔ اخرجت للناس، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے لیے جب پیدا کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم کو جو ہے اچھے باتوں کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ یہ 2 فریضہ ہے، یہ ایسا فریضہ ہے اس سے اللہ کے رسول بھی نہیں چھوٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو قرآن نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ کی طرف کیا کرنا ہے؟ بلغ، پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، دوسروں تک۔ آپ دیکھیے 23 سالہ زندگی نبوت کی، کبھی ایک رات اللہ کے رسول بے خبری سے نہیں سوئے۔ ہر وقت یہ فکر رہی تھی کہ یہ سارا قرآن کا مجموعہ دیگر اقوام تک پہنچ جائے،
نہیں میں نمازی ہوں، میں روزدار ہوں، میں حاجی ہوں، بس ختم ہو گئی بات، میں گھر میں بیٹھ گیا، دنیا کدھر جا رہی ہے کیا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو نماز روزے کی حد تک سمٹ کر رہ جائے۔ ہم پہ ذمہ داری ہے نا، ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے تاکہ پورے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور لوگ جان لے انما ہوا الہ واحد، کہ ان کا معبود، ان کا الہ، ان کا رب ایک ہے۔ یہ ہے قرآن کا بھیجا جانا، امت کو پیدا کیے جانا۔ یہ امت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دیگر قوم کے لیے ہے، لیکن آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہر وہ برائی الا ماشاءاللہ سب سے زیادہ اسی امت میں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے جرائم جمع کر لیجیے آپ قرآن کے اندر، ہر وہ قوم کے جرائم دیکھیے، مجموعہ اس قوم میں ہے۔ وہ کوئی ناقتول میں کم کری، کوئی جو ہے نا بت پرستی کی، کوئی دوسرے کاموں میں ملوث تھے، لیکن یہ امت تو پورے جرائم کا مجموعہ ہے۔ ایک جرم کے پاداش میں وہ قوم ہلاک کر دی گئی، لیکن یہ قوم اس لیے کہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت تک عذاب نہیں آئیں گا، لہذا یہ چھوٹ ہے جس کی وجہ سے آج یہ امت ذلت اور پستی کی وجہ سے بھی جو ہے نا قائم ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے 4 آیتیں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے آپ، ایک بہترین معاشرہ کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے آپ پہلے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10 سورہ الحجرات نکال کے دیکھیے۔ یہ 4 آیتوں میں سمجھتا ہوں اگر یہ 4 آیتوں پر عمل کر لیا جائے تو پھر یہ مسلم ایک بہترین امت بن سکتی ہے۔ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے مومن۔ یاد رکھیے اب یہ 4 آیتوں میں نہ اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، نہ دیگر قوم کا کوئی ذکر ہے، نہ جنت دوزخ کا ذکر ہے، نہیں۔ آپ دیکھتے جائیے ایک ایک آیت، صرف اور صرف ہماری تربیت ہے۔ ہم کو پیش کیا جا رہا ہے کہ تم اس طرح رہنا ہے، پہلے ہم کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے انما المؤمنون اخوہ، دیکھو ایمان والے جو ہے ان کا رشتہ کیا ہے، باہمی رشتہ کیا ہے ان کا۔ آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان نہیں۔ یہ جو نماز کو جو آتے ہیں نا، کھاندے کھاندہ لگا کے جو ٹھہرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھائی چارہ کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی کیفیت معلوم ہونے کے لیے جماعت، ورنہ گھر میں پڑھ لیتے تھے سب پہچانو کہ کون دکھی ہے، کون پریشان ہے، کون مفلس ہے۔ یہ دیکھو ایک دوسرے سے پوچھا کرو۔ کھاندے کو کھاندہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ سلام پھیر رہے ہیں آپ، السلام علیکم رحمت اللہ، کس کے اوپر رحمت بھیج رہے ہیں آپ؟ جو جماعت میں آئے ان کے اوپر رحمت بھیج رہے ہیں آپ۔ نماز میں تو اللہ سے جڑ گئے، اب سلام پھیرنے کے بعد مخلوق سے جڑ رہے ہیں نا، اس لیے السلام علیکم رحمت اللہ 2 طرف سلام کر رہے ہیں آپ۔ اب ان کی مزاج کرسی، ان کی خبر گیری کے لیے لگ جاؤ آپ۔ بتا رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، آپس میں تمہارا رشتہ بھائی بھائی کا ہے۔ سکے بھائی جو ہوتے ہیں نا گھر میں، جو پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو صرف یہ سمجھو کہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک رشتہ ہے، ایک بھائی دیندار ہے، دنیا دار ہے، یہ تو خیر وراثت میں بھائی کہلائیں گا، لیکن مرنے کے بعد اس کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے، یہ دونوں کے راستے الگ ہیں۔ یہ مومن جو بھائی بھائی ہے یہ جنت میں بھی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اگر کبھی یہ لوگوں کے درمیان میں دنیا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، کیا ہے ڈالتا وہ ہمارے کو ایک دوسرے سے بدزن کرانے کے لیے ہمارے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکال دیتا، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تم کو جو ہے تمہارے دلوں میں کسی کے متعلق کوئی بات سے نفرت بٹھا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا، شیطان کو کام یہی ہے کہ تمہارے آپس میں جھگڑانا، دشمن بنا دینا تمہیں آپس میں۔ چھوٹے موٹے مسائل میں آج ہمارے امت کی حل دیکھیے آپ، مساجد تبدیل، کتابیں تبدیل، مسائل میں اختلاف کی وجہ سے فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئے،
ایک دوسرے کو سلام نہیں، کلام نہیں، دعوتوں میں البتہ بیٹھیں گے اکٹھے ہو کے، لیکن جو ہے نا میل ملاپ کے لیے تیار نہیں، رشتہ داری خاندان شادیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ اپنی جماعت کرنی ہے، ختم ہو گئی بات. اگر ایسا تنازع پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، ان کے درمیان میں فوراً صلح کرا دو. دشمنی ختم. اختلاف کیوں پیدا ہوتا؟ آپ کا نظریہ الگ، میرا نظریہ الگ. ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مشورہ کس لیے ہے کہ اختلافات تو ہوں گے نا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. بولے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ قرآن میں امت محمدیہ کو کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو فرقے بنا لیے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلے احکامات آنے کے بعد جو ہے نا اختلاف کریں. آج ہمارے پاس مسائل میں اختلاف، نمازوں میں اختلاف، تفاسیر میں اختلاف، عقائد میں اختلاف. ارے سب کا حل کون سی کتاب کریں گی؟ قرآن. آؤ بیٹھو، حکم دیا جا رہا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان میں لاؤ، قرآن سامنے رکھو، اختلافات ختم کر دو. پولیس اسٹیشن اس کا حل نہیں ہے، عدالت اس کا حل نہیں ہے. آپ عدالت میں جائیں گے، آج برسوں سے عدالت میں جھگڑے چلتے چلتے مر گئے ہیں لوگ، ان کی اولاد جو ہے نا وہ پیشی جو ہے نا کاروائی پوری کر رہی ہے. یہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اس سے بہترین کتاب کیا ہونا جی؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون ظالمون بولے ہیں اللہ تعالیٰ 3 جگہ سورہ مائدہ میں. کیا اس قرآن کے ہوتے پر، اس قرآن کے فیصلے پر اگر کوئی متفق نہیں ہے تو سمجھ جاؤ وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. ہم کو یہی نہیں، یہاں گئے تو ہم جو ہے نا سیدھا فیصلہ ہو جاتا، لہذا ہم غیر قوم کے پاس جا کے کریں گے. یہ ہے لہذا دشمنی کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتا ہے. کیا دو فرد جا کے، 2 جماعتیں، 2 جماعتوں جا کے، 2 قبائل، ایسا جو ہے ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کو فوراً پانی ڈال کے بجھا دو، بٹھاؤ، دونوں کو بٹھاؤ، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہے، تمہارا جھگڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہذا فوراً ملا دو. اگر یہ کام امت کری ہوتی تو آج اتنے جماعتیں نہیں ہوتے تھے. جماعتیں لڑ رہی، ان کو کون ملائیں گا، ان کو کون بٹھائیں گا؟ اختلافات دور کیسا ہوئیں گے؟ دیکھیے آپ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. ہمارے پاس خاندانوں میں اگر اختلاف شروع ہو گیا، مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، خاندانہ کیوں ٹوٹ رہی، بھائی سے بھائی الگ کیوں ہو رہا، یہ آپس میں دوریاں کیوں اختیار کر رہی، ہمارے گھر کے عورتیں مرد اس کو اور اچھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لعلکم ترحمون، اگر تم اللہ کا رحم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم پہ رحم کرے، تو یہ لوگوں میں ملا دو، بھڑکاؤ مت. ہم تو لوگوں کو لڑا کے اور تماشا ہوتے، ایک بات کرا تو اور 4 بات اپنی طرف سے لگا کے اور خاندان بکھرا دیتے. ایسا مت کرو، لہذا فوراً ان میں ملا دو. یہ آیت نمبر 10 تھی. آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑانا. مذاق کیا ہوتا ہے؟ یہ مذاقی سے اختلاف لانے کا، یہ جھگڑے کا سبب مذاقی سے، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو جو ہے نا اس کی توہین کر دینا، اس کا 4 لوگوں میں ہنسی مذاق، چاہے وہ غربت کا ہو یا کسی اور طریقے کا ہو مذاق. اگر پوچھے تو بولتے نہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قوم یا ایک فرد یا ایک جماعت لا یسخر قوم من قوم، کیوں مذاق مت اڑاؤ، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا آج بے دین ہوں گا، گمراہ ہوں گا، آج غریب ہوں گا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. عسیٰ کے معنی ان قریب ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، وہ تمہارے سے بہتر ہو سکتا ہے. آج تم نیک ہوں گے، وہ تمہارے سے زیادہ پرہیزگار ہو سکتا ہے. آپ اس کا مذاق مت اڑاؤ، یہ مردوں کو حکم ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانو،
اسی طرح مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہو رہا، چونکہ یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑانا، کیوں؟ عسیٰ یکن خیرا منہن، ہو سکتا جو عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑا دیں وہ ہو سکتا اللہ کے پاس نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تم کو کیا معلوم؟ اہل ایمان کا مذاق اڑائیں گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ کیسی تربیت کی جا رہی ہے دیکھیے آپ، اگر اس پر عمل پیدا ہو گئے کوئی کسی سے نہیں بچھڑتا، یہ امت واحدہ بن جاتی ہے، دوسروں کے لیے ایک نظیر، ایک مثال بن جاتی ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے مت ڈالو ایک دوسرے کو، آتے ہی تانا دیتے نا ہم۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کے برے نام مت رکھو، برے نام سے کسی کو مت پکارو، ہو سکتا کوئی خرابی ہے، وہ نام ایسا ہو جائے گا کہ اصل نام دب جائے گا اور برا نام مشہور ہو جائے گا، اور ہوئے بھی ایسا۔ آج ہمارے محلوں میں آج صحیح نام سے لوگوں کو نہیں پہچانتے، جب تک کہ اس کا برا نام نہیں لیا، اچھا یہ وہ ہے فلانی فلان، یہ ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کیوں کہا جا رہا ہے؟ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، دیکھیے آپ کتنی کلیئر بات کر دی اللہ تعالیٰ، پورے حقائق سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ، برائی میں تمہارا نام نہیں آنا، کب؟ بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تمہارا نام، اب تم مسلمان ہو گئے، پہلے جو تھے ایمان لانے سے پہلے کچھ بھی تھے، انہیں کچھ بھی نام تھا ان کا، چوری کرا، زنا کرا، قتل کرا، جو کچھ کرا، اسلام بدنام ہوتا اس سے؟ نہیں بھائی، وہ اپنی قوم کا نہیں ہوتا، وہ گھٹیا سے گھٹیا کام کر رہا ہے، نام بدنام نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ قوم کا ہے، وہ قوم کا نام بدنام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب تم ایمان لا لیے ہیں، بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد تمہارا نام برائی میں نہیں آنا، کیونکہ تمہارا نام اسلام سے جڑ گیا۔ اب یہی بولیں گے محمد ایسا کرا، عبداللہ ایسا کرا، عبد الرحمن زنا کرا، وہ فلانا کرا، نام جڑ گیا ہے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن اسلام بدنام ہو جائے گا۔ تم اسلام کو بدنام کرنے میں تم پہل کر رہے ہیں، اور آج ہو بھی رہا ہے۔ آج غیر قوم کو آپ دعوت کس منہ سے جا کے دیں گے؟ ساری دنیا میں آپ اخبار نکال کے دیکھ لیجئے، صبح سے شام تک چاہے مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے، لسٹ ایک چوری میں اگر 10 لوگ شریک ہیں تو 10 کے نامہ مسلمان ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ قتل میں تو ماشاءاللہ حیدرآباد سر فہرست ہے بھی بغیر، کوئی علماء جو ہے نا، کوئی سیاسی قائدین اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے، ہو رہا ختم ہو گئی بات۔ آئے دن کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک کبھی دو، کیوں؟ اخبار میں آ رہا ہے مرڈر ہو گیا، مرڈر ہو گیا۔ یہ اب دیگر قوم آ کے کیا بولیں گی؟ ہمارے محلے رات تمام گڑبڑی گئے، ہمارے محلے کے بچے رات تمام روڈوں پہ، ان کے محلوں میں جا کے دیکھو تو سناٹا۔ اب آپ ان کو بولیں گے ہمارے پاس شور شرابہ ہر چیز ہے، آؤ آ کے آپ ہمارے پاس اسلام قبول کرو۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم سے اسلام بدنام ہو رہا، کس منہ سے جا کے بولیں گے آؤ اسلام قبول کرو؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس لیے بول رہے ہیں اسلام لانے سے پہلے جو کرتے کر لو، اسلام لانے کے بعد تم اسلام کو بدنام نہ کرو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ نہیں کر رہا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر توبہ نہیں کر رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہ ظالم ہے۔ ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن میں بتایا نا، جہنم، یہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے بدگمانیوں سے بچو۔ الطیرۃ شرکن بولے، بدگمانی شرک ہے، یہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی کتنے دروازے کھلتا ہے معلوم؟ خاندان بکھیر دیتا اور ایک دوسرے سے جدا کر دیتا، یہاں تک کہ خدا سے بھی جدا کر دیتا۔ آج یہ جتنے چھوچھا کے دکانیں کھلے ہوئے ہیں، جتنے یہ عامروں کے اڈے ہیں، یہ بدگمانی کی وجہ سے ہی ہے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم،
بہت سارے بدگمانیاں تو گناہ بنے ہیں. انہیں آیا تھا کیا ڈال کے گیا کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, بچے بیمار ہو گئے, انہیں یہ کچھ کرنا, یہ سب بدگمانی کے دروازے ہیں. یہ ہے. اب یہاں سے کہاں جاتے ہیں آپ؟ یہاں سے سیدھا وہی دکان جاتے ہو, چھوچا کی. ختم ہو گئی بات. اللہ سے بھی رابطہ کٹ, آپ کا ایمان بھی کٹ. گناہ ہے. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. اس کے بعد وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی مت کرو. جاسوسی کیا ہے؟ جاسوسی یہی ہے. آج ہمارے گھرانے بھی اللہ ماشاءاللہ, برا مت مانیے, یہی ہے. ہم اپنے متعلق کم سوچتے, خاندان کے دیگر افراد کے لیے زیادہ سوچتے. آج جو ہے نا, کل کا غریب آج اتنا کیسا پیسہ لا لیا, ایک دم کیسا پیسے والا ہو گیا, کہاں سے لانا ہوگا, یہ کیسا ہوا ہوگا. پورے مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں, عورتیں سونا لے کے ایک گھر کی دوسرے گھر کی فکر, وہاں سے ادھر پارسل, ادھر سے ادھر, یہی چل رہا ہے. تجسس جس کو اردو میں بولتے ہیں. ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو, چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو, وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور نہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کی غیبت کرے. غیبت کس کے کہتے ہیں؟ غیبت کے معنی سے غیب سے ہے. کوئی انسان جب آپ کے سامنے نہیں ہے, اس کے برائیاں نکال کے ڈال رہے ہیں, اسے غیبت کہتے ہیں. یہ ہے. اللہ کے رسول فرمائے غیبت کیا ہے؟ بولے تو بولے, صحابہ پوچھے غیبت کیا ہے؟ اگر اس کے برائیاں جو ہے نا اس کے بیان کر دی تو بولے غیبت یہی ہے. اگر اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے. یہی پتہ ہے نا, غیبت پورے سامنے نہیں ہے, اس کا آپ نکال دے کے پورا کچا چھٹا نکال کے ڈال دے رہے ہیں, یہ غیبت. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہترین مثال دیے. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کی مثال اللہ تعالیٰ ساری قرآن میں کسی گناہ کی نہیں دی ہے, غیبت کی دی ہے. کیوں؟ غیبت سننے کے بعد پھر انسان کے تعلقات قائم نہیں رہتے. منہ پھیر لیتا ہوں. اس کے لیے جو مثال دیے ہے, یحب احدکم, کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ, کہ اپنے بھائی میتن مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے. فکرہتموہ, تم کو کراہیت آئیں گی, نہیں کھاتے. غیبت کا دیکھیے آپ, سگا بھائی جو مر چکا ہے اس کا گوشت کھانا برداشت کرتے نہیں کرتے, کراہیت آتی. یہ مثال کیوں دی گئی؟ غیبت کرنے والا اور مردہ دونوں ایک ہی ہے. انہیں بھی نہیں ہے, اب اس وقت دنیا سے چلے گیا ہے, لاش پڑی ہوئی ہے خل. اور وہ بھی انسان جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ بھی نہیں ہے. اگر وہ سامنے رہتا تو پھر اپنے لگے الزامات کی تردید کرتا تھا, خلاصہ کر سکتا تھا, مدافعت کر سکتا تھا, نہیں کر رہا, لہذا آپ اس کی عزت سے کھیل رہے ہیں. اور یہ جو میت مثال دی گئی ہے, اس کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, انہیں بھی مدافعت نہیں کر سکتا. انہیں نہیں بول سکتا کیوں کھا رہا گوشت, اس لیے وہ نہیں, مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. فکرہتموہ واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, ان اللہ تواب الرحیم, اگر توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا. اس کے بعد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اب بتا دیا گیا مومن آپس میں بھائی ہے, رشتہ ہے. المسلم اخو المسلم فرمائے, لہذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب دیکھ لو تم کوئی الگ نہیں ہے, تم کو ہم یا ایھا الناس, یہاں پر ایمان کا لفظ نہیں ہے, مومن والوں سے نہیں ہے, بلکہ سارے انسانیت کو بتا رہے ہیں, انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ انا خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا, من ذکر و انثی, ایک مرد ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. پھر ہم کیا کرے ہیں, نسلوں میں, شاخوں میں, قبائل میں بانٹ دیے ہیں. سب کے شکلیں الگ, صورتیں الگ. دیکھیے آپ ہر خطے کا, ہر جگہ کا انسان ہی ہے, بنی آدم ہی ہے. تمیز کے لیے, کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ پہچان سکے. کوئی دوسرے ملک کا انسان ادھر آ گیا تو آپ پہچان سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے. یہ جو ہم مکے میں پیدا ہو گئے, ہم جو ہے نا فلانی جگہ پیدا ہو گئے, یا فلانے ملک میں رہنے کی وجہ سے, قبیلے میں رہنے کی وجہ سے, یا نسل میں رہنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کسی کو امتیاز نہیں دیا, فوقیت نہیں دیا.
فوقیت مکرم کہنے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے پاس مکرم بندہ، عزت والا، قابل احترام بندہ وہ ہے جو متقی ہے۔ میری پیدائش مکے میں ہو گئی، دن رات میں وہیں رہتا ہوں، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، تو کل کا ایک انسان جو غیر قوم کا تھا ہوں گا، بت پرست تھا ہوں گا، اگر ایمان لانے کے بعد اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ یہ نہیں دیکھیں گا، نسل نہیں دیکھیں گا، رنگ و روپ نہیں دیکھیں گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ سے بہتر ہے۔ آج ہمارے پاس یہ ہے، ہم سید ہیں، سید ہے مطلب ہم سب لوگوں سے اعلیٰ ہے، نہیں، آپ سید ہوں گے اگر آپ کے اعمال آپ کے خراب ہے تو آپ کی یہ سیدی کچھ کام نہیں دیتی ہے، بلکہ عمل اچھا ہونا چاہیے، عمل سے انسان جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے اور خبر رکھتا ہے۔ یہ 4 آیتیں تھے جو سورہ الحجرات کے ہیں، نکال کے دیکھیے آپ، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو دے رہا ہے، انسانوں کو نہیں۔ جب قرآن میں یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد تمام انسان مراد ہوتے ہیں، یا مومن کا لفظ ہے انما المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ جب تمہارے اندر یہ تمام برے خصائل خبائث جب دور ہو جائیں گے تو سمجھو تم بھائی بھائی بن جائیں گے، اور تم کو جو ہے نا پھر دوسری دیگر قوم تم میں جب کوئی برائی نہیں دیکھی یا ان کو نظر نہیں آئے گی تو وہ جب اسلام قبول کرے گا۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، نہ اس کا کوئی ناکے میں نام ہونا، نہ عدالت میں اس کا نام ہونا، یہ تمام فیصلے یہ قرآن کے ذریعے حل کر لینا۔ وہ دن آئے، اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہو تاکہ دوسروں کے لیے ایک راستہ کھلے۔ ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں، دیگر قوم کے لیے ہر اچھائی، ہر نیکی، ہر ہدایت کی بات ایک مسلمان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ ہر برائی کا روکنے والا، رد کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ہر برائی کا ایجاد کرنے والا مسلمان ہو رہا ہے، اور نیکی تو اللہ ماشاء اللہ نیکی جو ہے نا مفقود ہو کے رہ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چند باتیں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔